تو پیارے دوستو، پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ فرعون کی آواز سائنٹسٹوں نے کیسے ریکریٹ کی۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سائنٹسٹوں نے اس وقت جو 3000 سال پہلے ایک ممی ملی تھی جسے ہم فرعون کہیں گے، تو اس فرعون کی جو ممی تھی اس کی ووکل کارڈز جو ہوتی ہے جو گلے کے اندر، تو وہ موجود تھی۔ اس وجہ سے سائنٹسٹوں نے اس کے ووکل کارڈ سے اس کی آواز کیسی تھی اس زمانے میں یہ پتہ لگایا، اور اس آواز کا ایک چھوٹا سا حصہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر ڈالا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فرعون کی آواز کو ریکریٹ کیا گیا۔ تو بہت سے لوگ اس ہماری ویڈیو پہ کمنٹ کر رہے تھے کہ یہ فیک نیوز ہے، یہ غلط بتا رہے ہیں، تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ BBC کی یہ رپورٹ آپ کے سامنے ہے، ہو سکے تو آپ اسے جا کر پورا پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اس کا اسکرین شاٹ آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ تو یہ ایکسپیریمنٹ اس فرعون پر کیا گیا تھا، اور یہ سکسیسفلی انہوں نے اس فرعون کی وائس کو ریکریٹ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج سے 3500 سال پہلے جب فرعون مصر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا، جن کے آگے صرف سمندر تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر میں مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، اور اتنا لمبا راستہ بن گیا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و اسباب سمیت یہاں سے گزر گئی۔ مگر اب فرعون کا لشکر تو بنی اسرائیل کے پیچھے آ رہا تھا تاکہ وہ انہیں پکڑ کر مار سکے، مگر جب فرعون مصر نے خود کو جو خدا کہتا تھا اور اس کے لشکر نے اس سمندر کے بیچ میں سے گزرنے کی کوشش کی، تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا، اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت اسی سمندر میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ اس طرح سے یہ پورا واقعہ پیش آیا۔ ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا، اور یوں آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش کو دیکھ کر اس کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتلایا، کیونکہ اس وقت جو بھی بادشاہ ہوا کرتا تھا، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور موجودہ فرعون کے دربار میں یہ بتلاتا ہے۔ تب فرعون کی لاش کو، جو سمندر میں ڈوب کر مر چکا تھا، اس فرعون کی لاش کو محل پہنچایا جاتا ہے۔ درباریوں نے اسے مسالے لگائے، فرعون کو پوری شان و شوکت سے اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ کمال کا اتفاق ہے کہ پوری زمین پر اس وقت صرف وہی قوم تھی جسے مسالے لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس قوم نے اسی دن کے لیے یہ سب کچھ سیکھا ہوا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مسالہ لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندر کی نمکینیات کی ایک تہ جم گئی تھی، تو مصریوں نے اس کی لاش پر اس سمندر کی نمکیات کو ویسے ہی رہنے دیا اور اسے ایسے ہی مسالہ لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین اور آسمان نے بہت سارے بدلاؤ دیکھے، حتیٰ کہ فرعونوں کی ہنود شدہ لاشیں بھی زمین کے نیچے چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں میں رہ گئے، اور ان کی تعمیرات اور شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئے۔ اس کے علاوہ ان کا بنایا ہوا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم کے اندر انسانوں کے عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ پاک واضح طور پر فرماتا ہے کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کو یقین تو تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش
بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی؟ اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا گیا ہوگا؟ کون اس کی تصدیق کرے گا؟ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیے کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ کے تمام الفاظوں میں سے اگر صرف ایک آیت مبارکہ بھی اگر غلط ثابت ہو جاتی، اللہ معاف کرے، غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآنی آیت کا دفاع کرتے؟ مگر یہ اللہ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اپنے ایک ہونے کو منوایا ہے۔ 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الگورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چوروں کو فرعونوں کی حنود شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ چور بس اتنا چاہتے تھے کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجودہ قیمتی چیزیں یعنی سونا، چاندی، ہیرے، موتی وغیرہ کو چرا سکے، کیونکہ یہ بات مشہور تھی کہ جب فرعونوں کو مسالے لگا کر ایک تابوت میں بند کر دیا جاتا تھا تو اس کے ساتھ اس کی مال و دولت بھی اسی تابوت میں رکھ دی جاتی تھی۔ تو اب ان چوروں کو یہی چاہیے تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو موجودہ قیمتی چیزیں ہوگی جیسے سونا، چاندی، ہیرے، موتی وغیرہ، اس کو وہ چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے بیٹھے ہوئے چور کو جب اس خفیہ راستوں کا پتہ چلا تو انہوں نے اس جگہ کو کھوجنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ان لوگوں پر کچھ لوگوں نے شک کیا اور انہیں پکڑ لیا اور وہاں کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جس جگہ کو کھوج رہے تھے وہاں سے ملنے والے راستے کی کھدائی کی گئی اور 1891 عیسوی کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس سمندر میں غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر یعنی اس کے سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو سائنٹسٹ اپنے ساتھ لیب لے گئے جہاں اس کا ڈیٹیل میں جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے کہ جسے پانی میں غرق ہو کر عبرت کے لیے نشان بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہر اور سائنٹسٹ سب اسی کی طرف چل پڑے۔ الگ الگ سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے مل کر یہ تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اس ایک فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچا رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ 1983 عیسوی میں یہ ممی خراب ہونے لگی۔ اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچا لیا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹ کی مدد سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا گیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدے داروں، تمام ممبرز اور فوج کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کیا گیا جیسے کہ عظیم زندہ بادشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ فوجیوں نے اسے سلامی دی اور ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس بوکائے۔ یہ مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے لاش اور اس کے جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہے، یعنی ایک کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر کی نمکیات پائی جاتی ہے۔ پانی میں ڈوبنے کے بعد اس کی لاش کو سمندر پر تیرنے اور حمام فرعون تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہوگا، جس کے دوران میں اس کے گوشت میں سمندری پانی کا نمک جذب ہو گیا ہوگا۔ یہ نمک اس کی لاش سے خالی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 1000 برس کے دوران یہ رفتہ رفتہ اس کے جسم سے خارج ہو کر ایک تہ کی صورت میں جم گیا۔ جب پٹیاں کھولی گئی تو نمک اس پر جمع ہوا پایا گیا، مگر ایک اتنے بڑے بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ سوچنا اپنے آپ میں ایک بہت ہی حیرت انگیز سوال تھا، کیونکہ ایسا عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے، چاندی، ہیرے، موتیوں کے ساتھ بڑے ہی عزت کے ساتھ دفن کیے جاتے تھے، اور اس طرح مرنے کے بعد اس کے دفنانے کی شان و شوکت اسی طرح قائم رہتی ہے جیسے زندہ بادشاہ کی۔ ڈاکٹر
مورس بوکائی کے لیے بھی یہ ایک حیرت کی بات تھی، اور اس نے اسی حالت میں اسی ممی کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کی، تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہے۔ اسے پتا تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ وہ مجبور ہو کر مصر پہنچا، کیونکہ وہ ایک سائنٹسٹ تھا، اور اس نے ایک مصر کے سائنٹسٹ سے ملاقات کی، جس نے اسے قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ اور پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا ہے۔ ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا، صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ تو ڈاکٹر مورس بوکائی نے جب اس قرآنی آیت کا ترجمہ پڑھا تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ بالکل قرآن ایک سچی کتاب ہے، اور یہ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہے۔ تو پیارے دوستو، پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ فرعون کی آواز سائنٹسٹوں نے کیسے ریکریٹ کی۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سائنٹسٹوں نے اس وقت جو 3000 سال پہلے ایک ممی ملی تھی جسے ہم فرعون کہیں گے، تو اس فرعون کی جو ممی تھی اس کی ووکل کارڈز جو ہوتی ہے جو گلے کے اندر، تو وہ موجود تھی۔ اس وجہ سے سائنٹسٹوں نے اس کے ووکل کارڈ سے اس کی آواز کیسی تھی اس زمانے میں یہ پتہ لگایا، اور اس آواز کا ایک چھوٹا سا حصہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر ڈالا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فرعون کی آواز کو ریکریٹ کیا گیا۔ تو بہت سے لوگ اس ہماری ویڈیو پہ کمنٹ کر رہے تھے کہ یہ فیک نیوز ہے، یہ غلط بتا رہے ہیں، تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ BBC کی یہ رپورٹ آپ کے سامنے ہے، ہو سکے تو آپ اسے جا کر پورا پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کا اسکرین شاٹ آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ تو یہ ایکسپیریمنٹ اس فرعون پر کیا گیا تھا، اور یہ سکسیسفلی انہوں نے اس فرعون کی وائس کو ریکریٹ کیا تھا۔ تو اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی غلطی نظر آتی ہے تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔